السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں عباسیوں کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفاح کے بارے میں بتایا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو ابو جعفر المنصور کے بارے میں بتائیں گے کہ ابو جعفر المنصور نے عباسیوں کو استحکام کیسے دیا۔ ابو جعفر المنصور نے ابو مسلم خراسانی جیسے گورنر کو کیوں قتل کیا؟ ابو جعفر المنصور نے علیوں کا قتل عام کیوں کیا؟ اور ابو جعفر المنصور نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں جیل میں ڈالا؟ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ابو جعفر عبداللہ منصور بن محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سن 95 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابو جعفر المنصور اپنے بھائی ابو عباس صفاح کے بعد سن 136 ہجری میں عباسیوں کا دوسرا خلیفہ بنا۔ صفاح نے اپنے وفات سے پہلے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو طائفہ کی طرف ایک بڑے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا۔ جب اس کو منصور کی تخت نشینی اور ابو عباس صفاح کی وفات کی خبر ملی تو اس نے بغاوت کر دی اور خلافت کو لینے کی کوشش شروع کر دی۔ جب منصور کو معلوم ہوا تو اس نے ابو مسلم خراسانی کو اپنے چچا کے مقابلے میں بھیجا۔ ابو مسلم خراسانی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ عبداللہ بن علی کی طرف بڑھنے لگے اور نصیبین کے علاقے میں دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ بڑا خونریز معرکہ ہوا۔ 137 ہجری میں ابو مسلم خراسانی نے عبداللہ بن علی کو شکست دی۔ ابو مسلم خراسانی خراسان میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا، اس لیے ابو جعفر المنصور نے اس کو خراسان کے بجائے اب مصر و شام کی حکومت عطا کی۔ اس دور میں ابو مسلم کی طاقت بہت بڑھ چکی تھی اور وہ ایک اقتدار پسند آدمی بھی تھا، اس لیے ابو جعفر المنصور نے اس کو یہ حکم دیا، لیکن ابو مسلم خراسانی نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ابو جعفر المنصور اور بھی ڈر گیا اور اس نے ابو مسلم کو خط لکھ کر میٹھی میٹھی باتیں کی اور اسے اپنے پاس آ جانے کا حکم دیا۔ ابو مسلم خراسانی جو ایک چالاک شخص تھے، وہ جانتے تھے کہ اسے وہاں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اس نے اپنے خاص وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا، لیکن ابو جعفر المنصور اس کو پہلے ہی بڑے بڑے لالچ دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے ابو مسلم کو جانے کا مشورہ دیا۔ ابو مسلم جب دربار خلافت میں داخل ہوا تو ابو جعفر پہلے سے اس کے قتل کا انتظام کر چکا تھا، اس لیے اسے وہی قتل کر دیا گیا۔ ابو مسلم خراسانی کو قتل کرنے کے بعد ابو جعفر المنصور کو کچھ اطمینان ہوا، لیکن جلد ہی ابو مسلم کے ایک ساتھی جس کا نام فیروز تھا اور ایک مجوسی تھا، بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، خراسان میں بغاوت کر دی۔ ابو جعفر المنصور نے اس کے مقابلے میں فوج بھیجی اور اسے بہت جلد فروغ کیا۔ اس بغاوت کے خاتمے کے بعد اب فرقہ راونیہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی۔ منصور نے اس بغاوت کو بھی بہت جلد فروغ کر دیا، کیونکہ ابو العباس صفاح کے بعد خلافت علیوں کے بجائے عباسیوں ہی میں رہی، اس لیے علوی
اپنی دعوت چلا رہے تھے اور بہت سے علاقوں میں علیویوں کے بڑے حامی موجود تھے۔ اس لیے ابو جعفر المنصور نے علیویوں کے بہت سے قائدین کو گرفتار کر لیا اور بغاوت کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ اس وقت تک عباسیوں کا دارالحکومت انبار شہر تھا۔ ابو جعفر المنصور نے اب اپنے لیے ایک نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی۔ اس دارالحکومت کا نام بغداد تھا۔ اس کی تعمیر 9 سے 10 سال میں مکمل ہوئی اور اس طرح اس عظیم خلافت کا دارالحکومت انبار سے بغداد کو منتقل ہوا۔ اسی دور میں ابو جعفر المنصور نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات بنانے کی پیشکش کی، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی تو ابو جعفر المنصور نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا اور اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ اس کے بعد پھر سے علیویوں نے سر اٹھا لیے اور 3-4 مسلسل بغاوتیں کی، لیکن منصور نے ان سب بغاوتوں کو ناکام بنا دیا اور بہت سے علیویوں کو قتل کیا۔ ان تمام بغاوتوں کو کچلنے کے بعد جب منصور کو اطمینان ہوا تو اس نے حج کا ارادہ کیا۔ جب وہ بغداد سے نکلا تو کوفہ میں بیمار پڑ گیا اور اسی علاقے میں 1558 ہجری میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا مہدی بن منصور خلیفہ بنا۔ یہ کیسا خلیفہ تھا؟ اس نے کیسے بغاوتیں فروغ کی اور اس کے دور میں مسلمان قسطنطنیہ کی دیواروں تک کیسے پہنچے؟ سب دکھائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔